آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کے ہاں یہ سوال اٹھا ہے یا نہیں، لیکن یہ آپ کے بچے پوچھیں گے کبھی۔ ہم سے کئی ایک نے پوچھا، کہانی پوری بتا دیتے ہیں کہ اسلام نے مرد کی دیت 100 اونٹ مقرر کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اب جو ان احادیث کو پڑھتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرد قتل ہو جائے تو فرمایا 100 اونٹ ادا کرو، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو، وہ تو پاؤں سے زمین سے رکھ جاتی ہے کہ عورت کا خون مرد کے خون کے برابر نہیں ہے، عورت کی زندگی اور مرد کی زندگی برابر نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، یعنی باقاعدہ تو ان سے نہیں پڑھا تھا، لیکن کچھ دنوں کے لیے شہر میں تشریف لائے تھے، تو غنیمت جانا اس موقع کو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بخاری شریف کا کچھ حصہ ان سے پڑھا، تو جب یہ بحث ایک مرتبہ آئی کہ عورت، اس کا خون آدھا، اس کی گواہی آدھی، اور اس کو وراثت میں بھی آدھا، تو یہ اسلام نے کیا کیا؟ اب تک مستشرقین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ جو امریکن لاٹ ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جس بچے کو پتہ چلے گا وہ ضرور پوچھے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا خون آدھا اور مرد کے 100 اونٹ اور اس کے 50 قرار دی۔ 8 مارچ کو جو کچھ پاکستان میں ہونا تھا ہوا، ایک جگہ دعوت تھی، حاضری ہوئی، تو بعض ایسی خواتین جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ اس دعوت میں آئی ہوئی تھیں، ہمیں کیا لینا دینا، تو جن صاحب نے دعوت دی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی لاؤڈ سپیکر پر، تو ایک خاتون تقریر کر رہی تھیں اور صراحتاً کفر بک رہی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نہیں مانتے اس مذہب کو۔ یہ آپ کی ہیلری کلنٹن نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں ہر اس ہم دنیا میں ہر اس نظریے کو مٹانے کی کوشش کریں گے جو گواہی میں عورتوں کو گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر مانتا ہے، اور جو وراثت میں بھی آدھا حق دیتا ہے۔ یہ ان کا بیان چھپا تھا۔ تو وہ خاتون دھڑلے سے تقریر کر رہی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ایسے دین کو جس میں مرد کی گواہی ہے 1 اور عورتیں 2 اس کے برابر کی، اور وراثت۔ اور پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میں سے بہت سی میری بہنوں نے نہیں سنی ہوگی، یہ اتنا خراب مذہب ہے، اتنا خراب مذہب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ ادا کرو، اور عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو۔ اس پہ تو پکار مچ گئی کہ ہیں واقعی اسلام نے یہ کہا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ان میں تھوڑی بہت غیرت تھی، ان کے یار حد ہو گئی، ہمیں نہیں پتا، لیکن مفتی کچھ کرو یار اس کا۔ پھر انہوں نے اس عورت کو جا کر، ان کی زیادہ تعلق تھا ان سے، کہا تم بیٹھو، اور وہ آیا ہوا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں، کہا بلائیں اسے، تو بڑے غصے میں تھی۔ تو عورتوں نے کہا جی چھوڑیں سب مسئلے کو، ہماری دیت، ہمارا خون 50 اونٹ اور مرد کا خون 100 اونٹ۔ میں نے کہا آپ سے صرف یہی بات مجھے کرنی ہے، اور آپ مہربانی کر کے اسے سنیں، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی ہم اس میں جھوٹ کے۔ ہم نے کہا دیکھو بی بی، یقیناً شریعت نے یہ مقرر کیا، صحیح بخاری میں، مسلم میں، وغیرہ وغیرہ کتابوں میں بہت جگہ یہ مباحث آئی ہیں
حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیا ہے، قانون اللہ کے حکم سے بناتے تھے۔ وہ جو اجتہاد کرتے تھے، اگر اجتہاد میں ان سے بھی کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اللہ وہی نازل کرتا تھا تاکہ کل کو قیامت تک یہ دین جاری رہنے والا ہے، کہیں نبی کی کوئی لغزش امت کے لیے سنت نہ بن جائے۔ اور مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا۔ کہ بی بی بڑا آسان مسئلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ میری بیوی قتل ہو جائے تو اس کی دیت میں مجھے ملیں گے 50 اونٹ، میں مرد ہوں، اور اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میری بیوی کو میرے خون کے عوض میں ملیں گے 100 اونٹ۔ تو نفع عورت کا ہوا یا مرد کا ہوا؟ اس لیے کہ مرد کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے 50 اونٹ مل گئے، یہ بھی غنیمت ہے، دے دیے۔ کہہ دیتے بالکل نہ دیتے تو کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ تو فائدہ عورت کو ہوا نا، 100 اونٹ مل گئے نا، تو یہ کون سا ظلم ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونا ہے، اور وہی کچھ ہوا کہ کاٹو تو لہو نہیں، ایسی چپ اور خاموش۔ ہم نے کہا یہ بس ایک بات عرض کرنی ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو کسی استاد سے جا کر پڑھیے۔ بالکل گنگی ہو گئی ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں، اب اگر مرد احتجاج کریں اور عرض کریں، دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا بھی کوئی خون کی قیمت ہونی چاہیے، تو پھر تو کوئی بات تھی۔ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ کو تو 100 اونٹ مل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا کیا جواب بنتا؟ ان دونوں باتوں کا لنک یہ ہے کہ استاد جو تھے ہمارے، جنہوں نے بخاری شریف کا کچھ حصہ ہم نے ان سے پڑھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ چونکہ توحید میں بہت سخت اور شدید تھے، اللہ کی وحدانیت گویا ان کے خون میں بالکل پیوست، خون میں یعنی شامل ہو گئی تھی، ان کی جسم کے ایک ایک ذرے میں خدا کی توحید پیوست، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد۔ اتنا بڑا آدمی، علم کا دھنی، اور ان جیسا علم کس انسان، بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا تھا، اور ان کے کسی مذہبی مخالف نے ان کے خلاف پرچہ کٹا دیا، پنڈی جیل میں آ گئے، ملنے گئے، 10,000 روپے ان کی ضمانت تھی، کوئی نہیں دے سکا۔ ہم تو خیر کہاں سے دیتے، کوئی بھی نہیں دے سکا، حتیٰ کہ پنڈی جیل میں ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ اسباب اور وسائل ہم دینداروں کے پاس اتنے تھوڑے ہیں